بالفرض اگر نسیم کے ماتھے پر کفر کا ٹیکا نہ بھی لگا ہوتا تو تب بھی ان گواہوں کی گواہی معتبر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ نسیم و وسیم جیسے فاسق و فاجر کو ولی و پیر سمجھتے ہیں اور ان دونوں سے گہری وابستگی و دلبستگی شدت کی عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آل صاحب نے ان لوگوں کی گواہی قبول کر لی، فیصلہ بھی کر دیا، اور پوری آل پارٹی جو برسوں سے نسیمی ذبیحے سے محروم تھی اب نسیمیوں کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالہ ہو رہی ہے۔ آل صاحب کی اس منحوس صحبت نے آل پارٹی کو اتنا بے حس بنا دیا ہے کہ اچھے برے کی تمیز بھی بھول گئے ہیں۔ اب ان آل کی تال میں تال ملانے والے بے شرموں سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنے آل رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں پر سے اندھی عقیدت کی پٹی اتار کر ذرا حقیقت کا آئینہ دیکھو، یا یہ آئینہ صداقت ہی دیکھ لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کم تھے لیکن تمہارا وجود تو تھا، فخر سے حبیبی کہلاتے تھے، لیکن آج تم نسیمی کہلاتے ہو، نسیمی نظر آتے ہو۔ سوچو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ زندگی کے آخری وقت میں آل کی فرعونی صحبت نے بیچ دریا میں کیسے تمہیں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ کیوں نہیں اپنے آل صاحب سے جا کر پوچھتے کہ نسیم کے ولی و پیر نہ ہونے کے حوالے سے وہ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ جالے سر کے جلسے میں حضور حبیب ملت کے نام کا نعرہ کسی نے لگا دیا تو فوراً چراغ پا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں کسی جاہل کا نعرہ نہیں لگے گا، اور وہیں نسیم کا نعرہ لگ رہا ہے، نسیم کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، مگر آل صاحب اور ان کا بیٹا گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی تو وحید الزمان علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشی تھی کہ جب آپ کے سامنے ایک جلسے میں نسیم سرکار زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا تو اس مرد حق نے اسی وقت نسیمیوں کے نرغے میں جرأت و بے باکی سے نسیم مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ تھے اللہ کے شیر۔ آل صاحب آپ شیر نہیں سراپا شر ہیں، ورنہ بتائیں کیا نسیم کو آپ عالم ولی پیر سمجھتے ہیں جو یہ سب دیکھ کر خاموش رہ گئے اور اب تک خاموش ہیں؟ آل پارٹی جا کر یہ سب پوچھے آل صاحب سے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ فی الحال خاموش رہنے میں حکمت و مصلحت ہے، کیونکہ آج کل مصلحت کا لفظ ہر غلط کام کرنے والے کا تکیہ کلام بن چکا ہے۔ جہاں پھنسیں گے کہہ دیں گے کہ مصلحت ہے، حالانکہ حقیقت میں درست مصلحت وہی ہے جس کی تائید شریعت کرے۔ جو خلاف شریعت ہو وہ مصلحت نہیں، جہالت و ضلالت ہے، اور یہاں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیں وہ کون سی مصلحت ہے؟ 40 سال ہو گئے آل صاحب کی آدھی سے زیادہ زندگی کٹ گئی، جوانی لٹ گئی، نسیمیوں کو ان کے اعتقاد سے پھیر نہ سکے، آخرکار خود ہی نسیمی ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیدا ہوئے حبیبی گھرانے میں اور مریں گے نسیمی ہو کر۔ الغرض آل صاحب کی جانب سے نسیمی جیسے گمراہوں کے لیے اہل حق کو دکھ پہنچایا گیا، ان کے خلاف تقریریں کی گئی اور کی جا رہی ہیں۔ حضور حبیب ملت کو جاہل کہہ کر ان کا نعرہ لگانے سے تو روکا گیا، لیکن جاہل نسیم وسیم کا نعرہ لگتا رہا، کچھ نہ کہا گیا۔ رضوانیوں کی گواہی تو رد کر دی گئی لیکن نسیمیوں کی گواہی قبول کر لی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نہ مصلحت ہے نہ شریعت ہے، بلکہ یہ آل صاحب کی ناپاک طبیعت کی ناجائز سیاست ہے۔ یہ صرف دوغلا پن نہیں بلکہ دوغلا پن کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ خیر، آل پارٹی جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اسی کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کا آل شیر نہیں سراپا شر ہے، لومڑی اور بھیڑیا صفت ہے جو اپنے مفاد کے لیے انہیں بھی استعمال کر رہا ہے، جس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، ورنہ آل صاحب کے چکر میں نسیمی شربت پیتے پیتے کفر کا شوگر بھی نظر نہیں آئے گا۔ باقی اندھکتی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔